بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو قومی سطح پہ حکومتیں پھنسی ہوتی ہیں، کہیں معاشی صورتحال، کہیں بدامنی، لیکن انٹرنیشنلی بھی حکومتیں پھنسی ہوتی ہیں، جس طرح کہ آج کل ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ سینگ پھنسا رہے ہیں۔ انہوں نے وینزویلا کے ساتھ جو کچھ کیا آپ کو پتہ ہی ہے، کینیڈا کو دھمکیاں دیں، میکسیکو کو دھمکیاں دیں، پھر انہوں نے کولمبیا والوں کو تو بالکل علی الاعلان کہہ دیا نا کہ میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں، اور ایران کے بارے میں بھی انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ ہم کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران کا جو معاملہ ہے، ایران کو چونکہ ایران پہ حملے کے لیے اسرائیل پیچھے سے اس کو مجبور کرتا ہے ٹرمپ کو کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کروائیں گے۔ کبھی 2 قدم تو ٹرمپ صاحب پیچھے ہٹتے ہیں، پھر 1 قدم اور آگے بڑھا دیتے ہیں کہ جی نہیں حملہ کریں گے۔ آپ پچھلے چند روز دیکھ لیں کہ اگر ٹرمپ نے صبح کے وقت کہا ہے نا کہ حملہ کریں گے، تو شام کو اس نے کہا کہ نہیں ہم مذاکرات کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ اسرائیل کے پاس بھی ہیں، امریکہ کے پاس بھی ہیں، کہ جب ایران پہ اگر حملہ کیا گیا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف ایران تک نہیں رہیں گے، وہ چائنا تک بھی جائیں گے اور پھر وہ رشیا تک بھی جائیں گے، اور ایک ایسی جنگ چھڑ جائے گی۔ خود امریکہ اور اسرائیل کو یہ تعین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ اور دوسری طرف ایران نے بھی اپنی کشتیاں جلا کے یہ جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس وجہ سے صبح کے وقت ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا حوصلہ پکڑتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، لیکن شام کو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اب تازہ ترین جو ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے اس نے ٹرمپ کے مزید حوصلے پست کر دیے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب۔ بنگش صاحب سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ انہوں نے ایک ریسرچ رپورٹ تیار کی ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ صبح شام جو ہے ٹرمپ جو ہے صبح اور ہوتا ہے اور شام کو اور ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم بنگش صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بنگش صاحب، یہ پچھلے میرے خیال 1 مہینے سے آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ جب سے جنگ بند ہوئی ہے نا، جنگ کھولنے کی تیاری چل رہی ہے۔ جنگ بند ہوئی ہے، پھر جنگ کھولنے کی تیاری چل رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو سب کچھ سمجھ ہے کہ اسرائیل مجبور کرتا ہے ٹرمپ کو کہ بھائی رجیم چینج کا آپ نے وعدہ کیا تھا، ہمیں تو وہاں رضا شاہ پہلوی چاہیے، اس کا بیٹا جو ہے۔ پھر کچھ ہمارے دانشوروں نے بھی کہا کہ جی اگر وہاں رجیم چینج ہو جائے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا، اور پاکستان کو گیس پائپ لائن بچھانے میں بھی بڑی وہ جو سہولت مل جائے گی۔ لیکن پھر اچانک کوئی ایسی آنکھیں سرخ کیں ایرانی قوم نے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ساتھ ہی ایران اور کے علاوہ چائنا اور رشیا نے بھی کچھ آنکھیں دکھائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی مارخوروں نے بھی اپنا اندر کام دکھایا، تو اس کے بعد کافی جو ہے ٹرمپ کی ہوا نکل گئی۔ آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب۔ چونکہ دیکھیں تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ہاں جی۔ اسی طرح جو جنگ ہوتی ہے نا، یہ دو طریقوں سے لڑی جاتی ہے۔ مطلب ایک فیلڈ میں، یعنی یا تو ہوائی مار یا زمینی مار، ایک ہوتی ہے ٹیبل پہ لڑی جاتی ہے اور زمین پہ لڑی جاتی ہے۔ یہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے نا، اس میں پہلے مانگڑ صاحب جو امریکہ کو خطرہ تھا نا، وہ تھا زمینی لڑائی کا، کہ اگر ہم ایران کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں، ایک تو ایران کی جو جغرافیائی اسٹیٹس ہے نا، اس کے مطابق اس کو سر کرنا، اس کو فتح کرنا، کانکر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے امریکہ کو بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی، اور اس تگ و دو میں ان کا ساتھ لازمی ہے گلف کنٹریز کا۔ گلف کنٹریز اگر ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ایران کو کبھی بھی آپ فتح نہیں کر سکتے، آپ در اندازی نہیں کر سکتے، رجیم چینج نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح کہ UAE کے پریزیڈنٹ نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم نہ تو زمینی کی اجازت دیں گے، نہ ہی اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دیں گے، تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے، اور قطر نے بھی کچھ ایسی گلف کنٹریز نے منع کر دی ہے، انہوں نے سعودیہ نے خاموشی اختیار کی اور خاموشی کو انکار سمجھا گیا ہے۔ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے مانگڑ صاحب۔ ایک تو دیکھیں جی کہ ایران نے اپنی جتنی بھی اسٹرینتھ شو کی بھی تھی نا، ابھی پچھلی جو ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں اس کے باوجود، اب اس دھمکیوں کے بعد کہ نیتن یاہو نے جس طرح ٹرمپ کو کہا کہ ہمیں رجیم چینج یا اٹیک چاہیے، انہوں نے اپنے کچھ ایسے خفیہ میزائلوں کے جو ہے نا سٹاکس شو کرائے ہیں کہ جس کے ایران نے کہ جس کے بعد امریکہ اور اسرائیلی جو اتھارٹیز ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں
کہ یار یہ کیا ہے, ہم اس کو جب تیار ہو جاتے ہیں کہ بس اب حملہ کرتے ہیں, یہ ایک نئی چیز سامنے لے آتے ہیں. ابھی مانگر صاحب ان کے سمندر کے اندر ایک جو ہے نا وہ انہوں نے چھپائی ہوئی تھی ایران نے, اپنے میزائلوں کا ذخیرہ, وہ انہوں نے ظاہر کیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اب ایک باری ہم پہ حملہ کر کے دیکھو, یا تو آر ہے یا تو پار ہے, ہم سب سے پہلے 20,000 میزائل جو ہے نا ایک ہی جھٹکے میں جو ہے نا وہاں پر اسرائیل میں ماریں گے. آئرن ڈوم کتنے روک لے گا؟ 1,000 روک لے گا, 2,000 روک لے گا, 10,000 روک لے گا, باقی 10,000 کدھر جائیں گے؟ وہ تو پورا کا پورا اسرائیل اجاڑ پورا کا پورا اسرائیل اجاڑ دیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے انتباہ کیا ہے گلف کنٹریز کو کہ جن گلف کنٹریز میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں, اگر ان اڈوں سے ہمارے ملک پر حملہ ہوا تو ہم ان اڈوں پر 10,000 میزائل داغیں گے. آپ نے جتنے روکنے ہیں روک لیں, 5,000 تو پہنچیں گے نا, تو ہم نقشہ اجاڑ دیں گے اس بیس کا آپ کے ملک میں. اور ساتھ میں ہی جو رشیا ہے اور جو چائنا ہے, انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹس جاری کی ہیں. اور رشیا تو اعلان کھڑا ہے نا, چائنا نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم ایران کی جو خود مختاری ہے اس کے مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے. نہیں, میرے پاس ایک اور معلومات بھی ہے جی کہ ٹرمپ کے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے کہ ایک تو آپ اتنی دور جا کے پنگا لیں گے, جی پھر گلف کی آنکھیں بدلی ہوئی ہیں, جی پھر آپ کے پڑوس میں کینیڈا کی آنکھیں بدلی ہوئی ہیں, جی وینزویلا جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے, ہے. کولمبیا کو آپ نے دھمکی لگائی ہوئی ہے, میکسیکو والوں کو پکڑ کے آپ نے نکالا ہے. جی. اگر ادھر سے امریکہ پہ حملہ ہو گیا ہاں تو آپ ادھر لڑیں گے یا ادھر لڑیں گے؟ اس لیے ٹرمپ جو ہے نا آگے پیچھے ہوتا ہے کہ صبح وہ کہتا ہے کہ ان کو باعزت حل مل جائے نا یہاں سے نکلنے کا, اسرائیل بھی ناراض نہ ہو جی, اور میں بھی, لوگ کہیں کہ یار بڑا شیر ہے, بڑا شیر ہے, بڑا شیر ہے. مانگر صاحب یہ جو نیتن یاہو ہے نا, ان کو پتہ نہیں کیا جلدی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا جو بھی ہو میری ٹینیور میں, ایک تو ان کی صدارت کا وقت پورا ہے اور وہ الیکشن ہی کرا رہے, اوپر سے وہ ٹرمپ کو بار بار ٹیز کر رہے ہیں کہ بھئی میری جو بھی صدارت ہے جب تک میں اس قابل ہوں تو یہ رجیم چینج کرو, ایران ایک کانٹا ہے اس کو نکالو, ایران ایک کانٹا ہے اس کو نکالو. لیکن ایران کو جتنا انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا نا تو وہ اس کے برعکس نکلا ہے. اور دوسرا 50 سال سے وہ پابندیاں سہ رہے ہیں, 50 سال سے اگر وہ گھاس کھا کے زندہ ہیں جی, تو جو انہوں نے پیسہ ان کے پاس ہے تو انہوں نے اڑایا تو نہیں. جی ایسا تو ہم نے نہیں سنا کہ وہاں مجرے ہو رہے ہیں اور وہ یاشیاں ہو رہی ہیں. نہیں مغل بادشاہوں کی طرح تو رقص نہیں وہاں ہو رہے. میں پرسنلی ٹریول کیا ایران کا. نہیں, میں بھی گیا ہوں, ایسی بات نہیں, میں بھی گیا ہوں. جی, تو لیکن انہوں نے جتنی بچت کیا انہوں نے اپنا اسلحہ سازی کو بڑھایا ہے, انہوں نے اپنے ڈیفنس اسٹرانگ کیا ہے. ہاں جی. اور اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, ایران کے پاس نا ایک مذہبی کارڈ بھی موجود ہے. اور دیکھیں اگر آپ فرقہ واریت میں مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں نا تو اس کو جو مسلمان ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن جب آپ کفار یہود و نصارہ کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں نا مانگر صاحب تو وہ تو ایکسیپٹ ہوتی ہے. تو ایران کے پاس جو سب سے مضبوط چیز اس وقت موجود ہے نا وہ ان کی آیت اللہ شپ ہے. اب آیت اللہ شپ کے تحت اگر وہ وہاں سے فتویٰ جاری کرتے ہیں نا کہ بھئی جو ان کے مقلدین ہیں ان کے اوپر جہاد واجب ہے مانگر صاحب, تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کونے میں سے ایسے ایسے لوگ نکلیں گے نا کہ جن کے بارے میں امریکہ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ایک خفیہ فورس ہے یہ ایران کی جو کہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, جس کی ایک جھلک ہم نے پہلے بھی اس کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ عراق میں جو ان کے مجتہد ہیں انہوں نے داعش کے خلاف استعمال کی تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے مقلدین دنیا بھر میں عراق میں صرف بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر جہاد واجب ہے, تو داعش کا خاتمہ 5 گھنٹے کے اندر اندر ہو گیا تھا اور امریکہ نے وہاں سیز فائر کروایا تھا کہ جنگ نہیں کرنی, کیونکہ پتہ نہیں 5-4 گھنٹے میں جو ہے نا لاکھوں کراس کر گئے تھے رجسٹریشن کے, جہاں پر وہاں پہ جنگجوؤں اور جانے سارانوں نے رجسٹریشن کروائی تھی کہ ہم جہاد لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ جو ایران کے جو خامنائی ہیں سپریم لیڈر خامنائی صاحب, ان سے سیکنڈ درجے پہ آتے ہیں جو عراق کے ہیں, جبکہ جو سپریم لیڈر خامنائی صاحب ہیں یہ اس وقت جو آیت اللہ شپ کا جو ایک پروسیس ہے نا, جو ایک سسٹم ہے, اس کے نمبر 1 لیڈر ہیں. تو اگر یہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں
تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی ایران کے بعد امریکہ کو جو ہے نا یہ جنگ جیتنے کے لیے. اور وہاں پر رشیا اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ امریکہ ایک باری آئے, اس بار امریکہ آئے, امریکہ کی اکانومی اس جنگ کے بعد اگر فل فلیش جنگ ہو جاتی ہے نا, ایک کنونشنل وار ہو جاتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, تو مانگڑ صاحب یاد رکھیے گا کہ امریکہ پھر امریکہ نہیں رہے گا. یار اس وقت اگر صورتحال دیکھی جائے نا تو امریکہ کو نیتن یاہو اور شہباز شریف کے علاوہ کس کی حمایت حاصل ہے؟ کسی کے بھی نہیں. پورا یورپ خلاف ہوا, پورا یورپ خلاف کھڑا وہ جو نوبل پرائز مانگ رہا ہے جی, وہ بھی شہباز شریف کا نام لے کے مانگ رہا ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے مجھے نامزد کیا, مجھے دیں آپ. یہ دن بھی آنے تھے امریکہ پہ. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین فی الحال تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سوچو بچار میں ہے کہ کریں کیا. بہتر یہی ہے اپنے گھر میں رہیں, امریکہ کو مضبوط کریں, دنیا کو نہ کمزور کریں. ایران نے بھی آنکھیں دکھائی ہیں تو بھائی صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں, یورپ نے بھی آنکھیں دکھائی تو بھائی صاحب پیچھے ہٹ گئے, اور پڑوس میں جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. امن ہی پوری دنیا کے لیے بہتر ہے. ایران پہ حملہ سمجھ لیں کہ پھر عالمی جنگ ہی ہے. شمشاد مانگٹ اور جناب ایس ایچ منگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.